ایک دن ایک چڑیا کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا۔ بہت دیر تک وہ ماں کو تلاش کرتا رہا اور ماں نہیں ملی۔ بیچارہ بچہ اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگا۔ مما مما آپ کہاں ہو؟ جلدی واپس آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مما مما۔ بچے کی رونے کی آواز سن کر پاس میں سو رہے شیر نے کہا، ارے یہ کون اتنی زور زور سے رو رہا ہے؟ شیر اٹھا اور بچے کے پاس گیا۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ اور تم اکیلے کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں کیا؟ نہیں، میرے ساتھ میری ماما ہے، پر نہ جانے وہ اچانک کہاں چلی گئی۔ اتنا کہتے ہی بچہ پھر سے رونے لگا۔ مما مما۔ شیر سے بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ اس نے بچے کو اپنے اوپر بٹھایا اور بچہ فوراً چپ ہو گیا۔ ارے واہ، یہ تو چپ ہو گیا ہے۔ چل بیٹا تمہیں جنگل کی سیر کرواتا ہوں۔ شیر سوچنے لگا اب اس بچے کا کیا ہوگا۔ شیر بچے کو لے کر گھوم رہا تھا، تبھی اس نے دیکھا ایک چڑیا کو کسی نے قید کر رکھا ہے۔ کہیں یہ اس بچے کی ماں تو نہیں؟ چل کر پوچھتا ہوں۔ سنو، کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ ہاں ہاں، یہ میرا بچہ ہے۔ مجھے ایک شکاری پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ شاید وہ مجھے شہر لے جانا چاہتا ہے۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اگر تم مجھے بچا لو، یہاں سے نکال دو بھیا۔ میں نکالتا ہوں، آپ بالکل پریشان مت ہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شیر نے چڑیا کو فوراً نکال لیا اور شکاری کے آنے سے پہلے پہلے شیر، چڑیا اور چھوٹا بچہ تینوں اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، میری اور میرے بچے کی جان بچائی ہے آپ نے۔ آپ کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اب میں چلتی ہوں۔ شیر نے بچے کو بہت پیار سے الوداع کیا۔ ایک جنگل میں دو طوطے رہتے تھے۔ ایک تھا مٹھو اور دوسرے کا نام تھا نیلو۔ وہ مل جل کر ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن ان میں سے مٹھو بہت چالاک اور ہٹا کٹا تھا، اور بیچارہ نیلو جیسا نام ویسا ہی سیدھا اور سادہ تھا۔ ایک دن مٹھو اور نیلو میں بحث ہو گئی۔ نیلو، میں تم سے زیادہ ہٹا کٹا ہوں، اس لیے میں تم سے طاقتور ہوں۔ نہیں نہیں مٹھو، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں اور زیادہ سمجھدار ہوں۔ دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے رہے۔ مٹھو کہتا ہے کہ وہ طاقتور ہے اور نیلو کہتا ہے کہ وہ طاقتور ہے۔ بس یہ لڑائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تب دونوں اپنے درمیان میں مقابلہ رکھتے ہیں۔ جو بھی اپنی چونچ میں ایک تھیلی میں کچھ بھر کر جتنا زیادہ اوپر اڑے گا وہ اتنا طاقتور ہوگا۔ مٹھو بہت چالاک تھا، اس نے اپنے تھیلے میں روئی بھر لی اور نیلو کے تھیلے میں نمک بھر دیا، جس بات کا نیلو کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب دونوں نے اڑان بھرنی شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مٹھو اوپر کی طرف چلا گیا اور بیچارہ نیلو وزن کی وجہ سے زیادہ دیر تک اوپر نہیں اڑ پایا۔ وہ نیچے نیچے ہی اڑتا رہا کیونکہ اس کی تھیلی میں زیادہ وزن تھا۔ تبھی اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی۔ مٹھو بہت پریشان ہو گیا کیونکہ روئی بارش کے پانی کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا تھیلا بھی بھاری ہو گیا تھا۔ اسے اڑنے میں بہت پریشانی ہونے لگی۔
لیکن نیلو کو بارش اچھی لگنے لگی کیونکہ بارش کی وجہ سے اس کا تھیلا اب ہلکا ہو گیا تھا، کیونکہ بارش کی وجہ سے اس کے تھیلے میں رکھا نمک گھلنے لگا تھا۔ اب نیلو اوپر اڑنے لگا اور اس نے مقابلہ بھی جیت لیا۔ ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ایک دن مانو بلی مور کو ناچتے ہوئے دیکھتی ہے۔ بڑا دل کر رہا ہے بھیگنے کا، یہ مور کتنا خوبصورت ہے اور ناچتے ہوئے تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ کاش میں بھی اس کی طرح ناچ سکتی، بارش کا مزہ لے سکتی۔ بلی جس درخت کے نیچے بیٹھی تھی اسی درخت کے اوپر ایک ببلو چڑا بیٹھا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا سوچ رہی ہو بلی آنٹی؟ کچھ نہیں، بارش کا مزہ لینا چاہتی ہوں، پر کیا کروں، خالی پیٹ تو کوئی مزہ نہیں۔ ارے اتنا اداس کیوں ہوتی ہو؟ میرے پاس آؤ، اس درخت پر بہت مزے کے آم لگے ہیں، آؤ میں تمہیں توڑ کر کھلاتا ہوں۔ ارے واہ! بلی جھٹ سے درخت پر چڑھ گئی۔ ارے یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے۔ ببلو نے بلی کے لیے بہت سارے آم توڑے اور دونوں نے مل کر آموں کو کھایا۔ اب کیسا لگ رہا ہے بلی آنٹی؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے اور پیٹ بھی بھرا ہوا ہے۔ مور بھی لگتا ہے ناچتے ناچتے تھک گیا ہے اور ہم کھاتے کھاتے ہمیں ہر چیز میں مزہ آتا ہے جب ہم ایک ساتھ اپنوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک درخت پر بہت سارے طوطے رہتے تھے، وہ کسی کو بھی اپنے درخت پر آنے ہی نہیں دیتے۔ طوطے بہت شیطان تھے، ہمیشہ اپنی مستی میں ہی لگے رہتے تھے۔ ایک دن جنگل اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، برسات کا موسم تھا اور زور کی آندھی چل پڑی۔ کچھ ہی دیر میں ایک رانو چڑیا طوطے سے کہا، طوطے بھیا، برسات ہونے والی ہے، مجھے بھی تھوڑی دیر اپنے درخت پر جگہ دے دو، کیا میں تھوڑی دیر یہاں رک جاؤں؟ ٹھیک ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ نہیں 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 نہیں، تم یہاں سے کہیں اور چلی جاؤ، ہمارے درخت پر ہم پہلے ہی بہت زیادہ ہیں اور ہمارے درمیان میں تمہارا کیا کام؟ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی اور پرندہ ہمارے درخت پر آئے، تم آگے جاؤ اور درخت مل جائے گا تمہیں، اور اگر یہاں زبردستی آئی تو میں تمہیں بھگا دوں گا۔ چڑیا سمجھ گئی کہ طوطا بہت مغرور ہے، بیچاری چڑیا آگے اڑتی گئی اور اسے ایک چھوٹا سا درخت ملا، مگر اس درخت کے اندر بہت گہری ایک جگہ تھی جہاں وہ جا کر چھپ گئی۔ کچھ ہی دیر میں زور کی بارش کی وجہ سے سبھی درخت ادھر ادھر گرنے لگے۔ رانو چڑیا کا درخت بہت چھوٹا سا تھا مگر مضبوط تھا، جس کی وجہ سے وہ درخت نہیں گرا۔ ساری رات بارش ہوتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو چڑیا نے دیکھا کہ سارے طوطے نیچے پڑے ہوئے، اولوں کی وجہ سے سارے طوطے اس درخت سے نیچے گر گئے تھے۔ ایک طوطے نے رانو چڑیا کو دیکھا اور بولا، تم یہاں پر تھی، تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ ہمیں دیکھو کتنی چوٹ آئی ہے، آندھی اور اولوں کی وجہ سے ہمارا درخت گر گیا اور ہمیں بہت چوٹ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اللہ تعالیٰ کے بھروسے ہی میں اس درخت پر رہی، اسی وجہ سے میں آج بھی زندہ ہوں۔ مجھے تو ایک خراش بھی نہیں آئی، تم نے تو میری مدد بھی نہیں کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے۔ رانو چڑیا کی بات سن کر طوطے بہت شرمندہ ہوئے۔ رانو بہن، ہمیں معاف کر دو، آگے سے ہم بھی سب کی مدد کریں گے۔ دوستو، سٹوری اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور جو میرے دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی سٹوری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔